اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں بس 5-6 منٹ 7 منٹ بولوں گا ایک ایسے سورہ کے بارے میں کہ جس سے زیادہ ریکمنڈڈ سورہ رزق کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے، ہر طرف کہیں آپ جاؤ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ مولانا دعا بتائیے کہ رزق کے راستے کھلے، رزق کے راستے کھلے۔ اس کے لیے بہترین عمل پہلے واجبات پہ عمل کرنا، اس کے بعد ہی رزق مستحب عمل کرنا، یعنی آپ واجبات ادا کر کے پھر آپ ایک ایسا سورہ کہ جو قرآن مجید کا وہ 114 سوروں میں سب سے زیادہ ریکمنڈڈ سورہ ہے رزق کے لیے۔ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ سورہ اس لیے کہ اس میں کئی معصومین کی حدیث، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، 5ویں امام کا ارشاد ہے، 6ٹھے امام کا ارشاد ہے، اور دوسرے معصومین کا ارشاد ہے۔ کئی جگہ یہ نص معصوم ہے کہ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ سورہ اور کوئی سورہ نہیں ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ واقعہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ سورہ واقعہ اگر کوئی عمرے پہ جائے تو صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے، صفا و مروہ جہاں سے ہم صحیح شروع کرتے، اگر صفا پہاڑی پہ جا کے اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ واقعہ پڑھے تو اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا۔ یا اگر آپ نہیں جا سکتے، کوئی جا رہا عمرے پہ یا حج پہ، تو آپ ان سے بھی یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میرے لیے جا کے 3 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ سورہ واقعہ ایک اتنا ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے، اور جب بھی ہم اپنے گروپ کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ ہمارے گروپ والوں کو کہ آپ جو ہے سورہ واقعہ جا کے پڑھیے، پہاڑ کے پاس بیٹھو، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ رزق کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کے لیے اور یہ کہا گیا کہ ہر شب جمعہ پڑھو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 8 مرتبہ۔ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جلدی آپ کا معاملہ صحیح ہوتا جائے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ 1 گھنٹے کا ہے، سورہ بقرہ کی طرح اتنا بڑا ویری شارٹ سورہ، ہارڈلی ٹیکس 10 منٹس۔ 10 منٹس میں اگر تیز پڑھنے والے تو 7-8 منٹ میں سورہ واقعہ ہو جاتا۔ تو شب جمعہ 3 مرتبہ منیمم 3 مرتبہ پڑھو۔ کہاں پہ؟ شب جمعہ میں۔ اور ایوری ڈے ایک دفعہ یا 2 دفعہ آپ سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھو یا عشاء سے پہلے پڑھو یا سونے سے پہلے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ اس کے رزق کو کھول دے گا، 5ویں امام کا ارشاد۔ اس کے بعد 6ٹھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے چہرے کو اللہ نورانی بنا دے گا اور وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق کے آگے چلے گا۔ تیسری چیز اللہ کے، بس آخری باتیں، تیسری چیز اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، وہ مشہور واقعہ ابو مسعود کا، عبداللہ ابن مسعود کا، کہ جب تیسرا دور آیا تھا، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، تیسرا دور جب آیا تھا تو انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا۔ یہ بھی جناب ابو ذر الغفاری کی طرح تھے، بہترین مولا کے صحابی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ان کو مروایا تھا۔ ان کے کئی اس کے لوگ آئے تھے اور آ کے جب بہت میں احتیاط سے پڑھا، زخمی کر دیا تھا، اتنا مارا تھا۔ یہ بالکل بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ خود آیا۔ کیوں آیا خود؟ مزاج پرسی کو آیا، اس لیے کہ صحابی رسول ایک ہنگامہ مچ گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو مسجد میں گھستے ہوئے مارا گیا، اور بزرگ صحابی تھے۔ ان کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ کیا میں آپ کا علاج کراؤں؟ تو کہا ضرورت نہیں ہے علاج کرنے کی۔ اس نے کئی چیزیں آفر کی، یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ آخر میں کہا کہ آپ بہت کمزور ہو گئے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، کیا میں آپ کے رزق کے لیے، آپ کے بعد آپ کے بچوں کے رزق کے لیے کچھ انتظام کروں، کچھ آپ کی میں مدد کروں رزق کے لیے؟ تو آپ کا جملہ عبداللہ ابن مسعود کا آپ کو ہر کتاب میں ملے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تیرا 1 درہم 1 فل نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ تو کہا پھر تمہارے بعد چلے گا کیسا؟ تو کہا میں نے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، سورہ واقعہ کی تلقین کی ہے، اور میرے بچے سورہ واقعہ۔ کیا کانفیڈنس ہے! دیکھو آپ، اصل یہ چیز کو پیدا کرنا ہے۔ جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کانفیڈنس کو پیدا کرو، اس یقین کو پیدا کرو۔ تم امام علی کے ماننے والے ہو کہ جن کا ارشاد ہے کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہ ہو۔ یقین کو پیدا کرو، یہ ٹرسٹ ہونا اللہ کی ذات کے اوپر۔ اگر یہ ٹرسٹ تمہارے پاس پیدا ہو جائے تو سورہ واقعہ گولڈ کی مائن بن کے تمہارے پاس آ جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی رزق کا پریشانی میں نہیں ہوتا۔
کیا کانفیڈنس تھا، وہ اتنا بڑا آفر کر رہا خلیفہ وقت کہ میں آپ کو فائنینشیلی ہیلپ کرنا چاہتا، کہا تیرا پیسہ نہیں چاہیے، تو یہ مت گھبرا کہ میرے بچوں کے رزق کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا رزق کا کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کا جملہ اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کی تلقین کی ہے، اور میرے بچے روزانہ 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، جس سے مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار کبھی ان کے رزق کو نہیں روکے گا۔ تو بس دوستو، میری ایک ہی خواہش آپ سے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت اپنے، اگر پڑھنا بھی نہیں آتا نا، ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور ڈاؤن لوڈ کر کے سن لو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سورہ واقعہ ہر آدمی پڑھے کہ اس کی جاب صحیح رہتی، اس کا بزنس صحیح رہتا۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ تمہارا رزق، لیکن کون سا رزق؟ حلال رزق۔ دیکھیں سورہ واقعہ کوئی جادو نہیں ہے، سورہ واقعہ پڑھ کے آپ وہ سارے کنڈیشنز اس پہ اپلائی بھی ہوتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے جیسا رزق رکتا ہے، رزق کس سے رکتا؟ قطع رحم کرنے سے۔ رشتہ دار کے آپ حق کو ادا نہیں کر رہے اور سورہ واقعہ پڑھتے، سورہ واقعہ پڑھتے جائے، زعفران سے لکھ کے پی لیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اگر قطع رحم کرو گے۔ یہ بھی کنڈیشن ہے، یہ بھی ڈیٹ از ویری امپورٹنٹ نا، کہ واجبات، مثال کے طور پر میں نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز قضا کر رہا اور میں بولا میں واقعہ پڑھا، میرا تو رزق کھلے گا، کیسے بولے گا بھائی؟ رزق کھلتا ہے واجب کی نماز، واجب پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد زیارت وارثہ پڑھو، اس سے رزق کھلتا، لیکن نماز مس مت کرو، اگر نماز مس کرو گے تو رزق بند ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ اسی وقت اثر کرے گا جو واجبات پہ عمل کرتا۔ دوسری چیز قطع رحم، صلہ رحم کرو۔ اگر تم واقعہ پڑھ رہے، 10 دفعہ واقعہ پڑھے اور تم بولو گے مولانا نے اتنی باتیں بتائی کہ سورہ واقعہ پڑھو میرا رزق نہیں رکتا، میرا رزق رکا ہوا ہے، تو چیک کرو اپنے آپ کو کہ تمہارے خاندان کے تعلقات کیا ہے، تمہارے رشتہ داروں سے تمہارا حق کیا ہے، کیا تم بات کر رہے کسی سے، یا تم کسی سے ناراض ہے اور ناراض ہو کے تم جو ہے نا بالکل وہ نہیں کر رہے۔ تو بس یہ کوشش کرو کہ سورہ واقعہ کے جو کنڈیشنز ہے اس کنڈیشنز کو اپلائی کرو، اس کے بعد یہ ایک بہترین گولڈ کی مائن ہے جو سورہ واقعہ آپ کو مل رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔